اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ آئے. پورے مدینے کے اندر صرف ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، پورے مدینے کے اندر، جس کا مالک ایک یہودی شخص ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کو پانی دیتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر دیتا تھا تو ایک ڈول کی قیمت کئی گنا زیادہ لیتا تھا. مسلمانوں سے بغض تھا یہودیوں کو. بڑی تنگی ہے صحابہ کو کہ پانی بھی اگر یہاں پر خرید کے لینا پڑے، قیمتاً لینا پڑے تو کتنا گزارا مشکل ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں نا، اگر پینے کا پانی بھی ہمیں خریدنا پڑے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں پانی والی نعمت سے نوازا ہے. اللہ اس نعمت کے زوال سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی پینے کے لیے پانی لوگ قیمتاً لیتے ہیں. قدر کریں ہم ان چیزوں کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے ایک دن اعلان کیا. میرے محبوب نے فرمایا وہ کون خوش نصیب ہے جو یہودی سے یہ بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دے. مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. آپ نے 20,000 درہم میں، کتنے درہم میں؟ 20,000 درہم میں. یہودی نے پیسے اپنے طور پر اتنے لگائے تھے کہ حضرت عثمان دے نہ سکے، لیکن جو بات اس نے منہ سے نکالی، حضرت عثمان نے فرمایا یہ لو 20,000 درہم، یہ کنواں حوالے کرو میرے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بشارت سنائی تھی جو خوش نصیب اس بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اللہ کا پیغمبر جنت کی بشارت دیتا ہوں. کس کی بشارت دیتا ہوں؟ بولیے اونچی آواز سے. جنت کی بشارت سناتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خدمت مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا. بعد کے اندر وہ کنواں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہو گیا اور اتنا پانی جاری ہوا کہ آج بھی اہل مدینہ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ حضرت عثمان کا صدقہ جاریہ ہے. میرے دوستو، سن 7 ہجری آ گیا. صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی. فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب پوری طرح جمعے کے اجتماع میں نمازوں کے اندر مسلمان مسجد میں پورے نہیں آتے. ساتھ ہی ایک پلاٹ تھا جو 2 یتیم بچوں کے لیے جگہ تھی کسی نے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی شریف میں اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا میرے صحابہ وہ کون خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے یہ 7 والا پلاٹ خرید کر دے دے. میں اللہ کا پیغمبر زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے. وہ بندہ کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے.
میرے دوستو یہ شرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے حصے میں اللہ نے یہ فضیلتیں لکھ رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم کے اندر وہ پلاٹ خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ رجسٹری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں کس کو دیکھ لے؟ میرے عثمان کو دیکھ لیں۔ پورا پلاٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ پھر میرے دوستو یہ صرف اسلام کے لیے نہیں، جب بھی صحابہ کو ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے خدمت کرنے کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مشورہ دیا جاؤ حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے۔ میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی آپ کے پاس حق مہر کے لیے کوئی رقم ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حق مہر کے لیے رقم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس وقت تمہارے پاس سامان میں سے کیا چیزیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھوڑا اپنے پاس رہنے دو، یہ جہاد میں تمہارے کام آئے گا، یہ جہاد میں تمہارے کام آئے گا، یہ گھوڑا اپنے پاس رہنے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا یہ زرہ بیچ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ طیبہ کے مزار میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے؟ حضرت علی آگے سے جواب دیتے ہیں میرے پاس حق مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حق مہر کے لیے پیسے بولیے اونچی آواز سے، میرے پاس حق مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں یہ زرہ بیچنے کے لیے بازار کے اندر آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی اس کے کتنے پیسے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتا دیے۔ آپ نے فرمایا علی تھوڑے پیسے بتائے ہیں، یہ لو 480 درہم۔ کتنے درہم؟ یہ پیسے ذہن کے اندر رکھیں، حضرت عثمان کی قربانیاں یہ لو 480 درہم ہے، یہ تمہارا کام بھی بن جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے خوش ہو گئے کہ میری قیمت سے زیادہ پیسے حضرت عثمان نے دے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے زرہ لے لی، حضرت علی نے پیسے لے لیے۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ واپس جانے لگے پیچھے سے آواز لگا کہ حضرت عثمان نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ زرہ شادی میں میری طرف سے تحفہ لے لو۔ زرہ بھی واپس کر دی اور پیسے بھی ادا کر دیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ میرے دوستو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آیا حضرت عثمان کی خدمات اتنی ہیں کہ میرے دوستو جمعے کا ٹائم کم ہے لیکن حضرت عثمان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کوئی تھوڑا سا واقعہ تو ہے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خدمت۔ غزوہ تبوک پیش آ گیا،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل 1,00,000 سے زیادہ فوج جمع کر کے اکٹھی کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ چہ جائے کہ دشمن ہمارے گھر میں آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے، کیوں نہ ہم دشمن کا جا کے راستہ روکے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، لیکن وہ دن ایسے تھے کہ مالی طور پر مسلمان بڑے کمزور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کیا۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ صحابہ کے جذبے ہیں، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ قربانیاں دے کر دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تمام صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا سامان جمع کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ یہ وہ غزوہ تبوک ہے، لیکن ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب اعلان فرماتے ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ بولیے اونچی آواز سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اعلان کیا علیہ ثلاثمائۃ بعیر بأحلاسہا وأقطابہا فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ سامان کے لدے لدائے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ کتنے 100 اونٹ؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، 300 اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا ابھی اور زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں میری طرف سے قبول فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، لیکن تیسری مرتبہ میرے محبوب نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ بولو بولو اونچی آواز کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے پھدے عثمان کی طرف سے آپ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، لیکن میرے محبوب نے ابھی مزید اعلان فرمایا چونکہ 38,000 کا لشکر ہے، 38,000 بندوں کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، راستے میں خرچے، وہاں پہ کتنے دن رہنا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ چندہ دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھی مرتبہ اعلان کرنے پر حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ 1,000 دینار تھیلی جو اوپر سے بند ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم منبر پر تشریف فرمائے، آپ نے اپنی جھولی مبارک یوں پھیلا دی، آپ نے فرمایا عثمان میری جھولی کے اندر ڈال دو۔ صحابہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا۔ جیڑا اللہ دے رسول نو انج خوش کرے او دے خزانے وچ اللہ کمی آن دیندا ہے؟ صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 دینار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پھیلا دیے۔ فَنَصَرَهَا فِي حِجْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گود میں پھیلا دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ ان پیسوں کو ہلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا اللہ عثمان کی بخشش کرتا چلا جائے گا۔ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے، اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ غلطی کو مٹا کے نیکی لکھ دے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں۔ میرے دوستو یہ خدمات یہاں پر نہیں ہیں، دور صدیقی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، بڑے فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مصروف ہیں، کبھی مسلمہ کذاب کی سرخوبی کے لیے اور کبھی منکرین زکات کے لیے، اوپر سے قید پڑا ہوا ہے۔ قید اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کرام کھجور کے گٹھلیوں کو پیس کے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اتنا قید آ گیا، بڑے صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے پریشان ہیں۔ اسی دوران پتہ چلا کہ ملک شام سے 100 اونٹ مختلف چیزوں کے لدے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت والے آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ جو تاجر تھے، جو بیوپاری تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور آ کر کہنے لگے عثمان جتنے آپ کے پیسے لگے ہیں 100 اونٹوں کے سامانوں کے اوپر، اس سے ڈبل ہم آپ کو دیتے ہیں، منافع دیتے ہیں، ڈبل منافع۔ عثمان ہماری طرف سے قبول کر، سودا کر ہمارے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا مدینے کے بڑے بڑے تاجر سامنے آگے 2 گنا اضافے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کتنا موقع تھا حضرت عثمان غنی کے مال کمانے کا، لیکن میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی آپ کی سخاوت پہ آپ نے فرمایا قد زادونی۔ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ بولیے اونچی آواز سے، قد زادونی۔ اور مدینے کے تاجروں، جو رقم تم مجھے منافع کے اندر دے رہے ہو قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے۔ انہوں نے سمجھا شاید قید پڑا ہوا ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت عثمان کو شاید ہم سے کوئی زیادہ رقم مل رہی ہو۔ انہوں نے کہا عثمان 3 گنا زیادہ لے لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی، بولو قد زادونی، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے عثمان 4 گنا لے لو۔ کتنا لے لو؟ بولو بولو اونچی آواز سے۔ 80 روپے بھی چھڑ دیں وقت مل رہے ہو گئے تھے۔ قربان جاؤں عثمان تیری عظمتوں پہ، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کے نصیبوں پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عثمان 4 گنا لے لو، لیکن حضرت
حضرت عثمان فرماتے ہیں قد ذاتوری، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عثمان اچھا ٹھیک ہے 5 گنا زیادہ لے لو۔ کتنے گنا؟ 5 گنا زیادہ لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا عثمان کتنا زیادہ مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 1 کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں۔ 1 کے بدلے میں کتنے مل رہے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے، 1 کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں۔ آگے سے وہ کہنے لگے عثمان وہ کون ہے جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے؟ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر تو ہم ہیں۔ آگے سے حضرت عثمان نے فرمایا ذاک هو اللہ، وہ میرا اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، حضرت عثمان نے فرمایا ذاک هو اللہ، وہ میرا اللہ ہے جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ اس نے اعلان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو میری راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اللہ 1 کے بدلے میں 10 دوں گا، وہ میرا اللہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور لوگوں اور مدینے کے تاجروں سنو، فإنی أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين۔ میں نے اپنے سارے کے سارے اونٹ سونٹ سارا سامان میں نے مدینہ منورہ کے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ اعلان کرتا ہوں میں اللہ کو گواہ بنا کے یا اللہ یہ سارا مال میں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر کے لیے بھی بڑی مجبوری ہے لیکن میں اپنے لیے بھی نہیں رکھتا، یہ سارا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میرے دوستو بات صرف اتنی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان نے یہ اتنی بڑی سخاوت کی، اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ملے، میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، وعلیہ حلت من نور، آپ نے اپنے جسم عطر کے اوپر نور کی چادر پہنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی چادر پہنی ہوئی ہے، وفی رجلیہ نعلان من نور، آپ نے اپنے جوتے مبارک بھی نور کے پہنے ہوئے ہیں، وبیدہ قصبۃ من نور، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لی ہوئی ہے وہ بھی نور کی ہے۔ وہ بھی کس کی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی میں دے کے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیں، میں آپ کے ساتھ ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہوں، چند باتیں ذرا میرے ساتھ فرما لیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس آج مجھے بڑی جلدی ہے۔ حضرت عثمان نے اتنا بڑا صدقہ کیا، اتنی بڑی سخاوت کی کہ اللہ نے عثمان سے خوش ہو کے اس کا نکاح جنت میں ایک حور کے ساتھ کر دیا۔ میں اس تقریب میں جا رہا ہوں، میں اس تقریب میں جا رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، 4 دن سے فاقہ ہے، گھر میں چولہے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو پکایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کے وقت گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا
عائشہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ حل اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد گھر میں کوئی چیز آئی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں آئی۔ آپ عصر کی نماز سے پہلے پھر تشریف لائے، پھر یہی سوال کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لے گئے، سورج کے غروب ہونے سے ذرا پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کون؟ جواب ملا انا عثمان، میں کون ہوں؟ میں عثمان ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کر رہے تھے ان دعاؤں کی مراد بن کے حضرت عثمان آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے ساری بات بتا دی کہ آپ کے گھر میں تو اس طرح تنگی آئی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے، کئی بوریاں آٹے کی، کھجوروں کی، گندم کی اور ایک بھولی ہوئی بکری بھی لے کے حضرت عائشہ کے حوالے کیا اور قسم اٹھا کے عرض کیا اماں جان آج کے بعد اس طرح کے حالات میرے مصطفیٰ کے گھر میں نہیں آنے چاہیے، جب بھی کوئی تنگی ہو عثمان کو ضرور بتا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، بوریاں آٹے کی، گندم کی، کھجوروں کی بھری پڑی ہیں، 300 درہم وہ بھی گھر میں پڑے ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا حمیرہ من این غازہ، اے عائشہ یہ ساری چیزیں اچانک کہاں سے آ گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا من عثمان ابن عفان، یہ حضرت عثمان کی طرف سے آئی ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا چھوڑ کے میرے مصطفیٰ دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، ساتھ ہی تو حجرہ حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران، 4 دنوں کی بھوک، دسترخوان لگا ہوا میرے محبوب بھوکی حالت میں چلے گئے۔ میں نے جو ہی مسجد والی کھڑکی کھول کے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرضا عنہ فرضا عنہ فرضا عنہ، اے میرے اللہ میں زمین پہ عثمان پہ راضی ہوں تو عرش بری سے راضی ہو جا۔ جس عثمان کے لیے دعائیں میرے مصطفیٰ نے کی ہوں اس عثمان کو جنت میں جانے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد